السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی ایک سفر۔ ناظرین، یقیناً ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے ہمارے پروگرام کو۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں سعادت سراج صاحبہ، تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم سعادت سراج صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں قیمتی وقت نکالا آپ نے۔ ثنا، میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں۔ آپ جس شوق کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ اس پروگرام کو لے کے چل رہی ہیں میرے ساتھ، تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس چیز کو پسند کریں گے، ہماری گفتگو کو سراہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کچھ شاید نئی چیز بھی سیکھ لیں۔ سعادت سراج صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ کیا پرانی رنجشیں اولاد کو بتانی چاہیے؟ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، بتانی بھی چاہیے اور نہیں بھی بتانی چاہیے۔ ایک صورت میں تو میں سمجھتی ہوں کہ ضرور بتانی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ماضی میں اگر کسی نے آپ کی عزت پہ حملہ کیا ہو یا آپ کی جان کو خطرہ ہو جن سے، تو وہ چیز تو لازمی بتانی چاہیے کہ بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بے خبر نہ رکھیں ان چیزوں کو، کہ جانی اور آپ کی عزت پہ حملہ کرنے والا یہ دشمن بہت برا ہوتا ہے، مطلب کبھی بھی بے خبری میں وار کر سکتا ہے، کبھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ تو بچوں کو یہ کہ بدلہ لینے کا ترغیب نہ دیں کہ آپ بدلہ لینا ہے، انہوں نے ایسا کیا تھا، مگر بتانا ضرور چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں محفوظ رہیں اور محتاط رہیں ان لوگوں سے۔ کہ رنجشیں جسے کہا جاتا ہے، ایک تو دشمنی ہوتی ہے، ایک یہ رنجشیں ہیں، یہ چھوٹی موٹی رنجشیں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہیں، ان کو بچوں کو بار بار نہیں بتانا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں اس سے ہمارا جو ہے وہ خاندان ایک تو مختصر ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ بھی ناراض ہو کے وہاں گیا، وہ بھی چلا گیا، یہ بھی ادھر ہو گئی، اس طرح سے جو ہے بچے پھر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو بچوں کے دل اور وہ میں اتنی مائنڈ میکنگ کر لیتے ہیں کہ اس سے ملنا چاہیے، اس سے نہیں ملنا چاہیے، پھر وہ نسل در نسل یہ چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ننھے ذہنوں میں اگر یہ بات آ جاتی ہے تو پھر ان کے ذہن سے نہیں نکلتی ہے، کبھی نہیں نکلتی، وہ اگلے کو منتقل کر دیتے ہیں۔ تو وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ خاندان جو ہے پھر وہ مختصر ہو جاتا ہے، تو اپنے خاندان کو مختصر نہ کریں، ان کو نہ بتائیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو۔ بہت بعض دفعہ رنجشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بعد میں آگے جا کے انسان جب بڑھاپے میں سوچتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ اس میں بھی ہم لڑتے تھے، یہ والی باتیں کوئی لڑنے کی تھیں، یہ والی تانے دے دیا تو ناراضگی ہو گئی اور کئی سال تک ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہا۔ یہ تو درگزر کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، اور زبان کی باتیں ہیں، کہہ دیا، غصے میں کسی کو ڈانٹ دیا، کچھ کہہ دیا، تو یہ رنجشیں جو ہے نا اس کو نسل در نسل نہیں چلنا چاہیے، اس سے آپ کا خاندان مختصر ہو جاتا ہے اور بچے، آپ کی اولاد جو ہے وہ تنہا رہ جاتی ہے۔ تو بس دو صورتوں کو میں ضرور کہوں گی کہ ان کو ضرور بتانا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ یہ بچے ڈائریکٹ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اگر یہ مطلب وہاں پہ سچویشن ہو ایسی، تو وہاں پر ایک پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ پیرنٹس کو اس میں بھی وہی بات ہے کہ جو زیادہ جس میں خدشہ ہے یا زیادہ نقصان کا ہے، تو اس میں پھر بھی پیرنٹس جو سمجھدار ہوتے ہیں نا بچوں کے بنسبت، تو وہ ضرور اس کو گائیڈ کر دیں کہ یہ بیٹا یہ درگزر کرنے والی باتیں ہیں، یہ باتیں ایسی نہیں کہ ان کو کل بھی ہم ریپیٹ کریں یا آپ ان کو اگنور کریں، مگر جو باتیں ایسی ہیں انہی میں بھی میں نہیں سمجھتی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب سب مل کے رہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اللہ نہ کرے کوئی جانی نقصان یا پھر آپ کی عزت پہ اٹیک کوئی کرتا ہے تو یہ تو پھر بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، یہ تو باقاعدہ دشمنی میں آ جاتی ہے، مطلب خطرے سے بچانا ہوتا ہے، پھر بچوں کو تو پھر خطرے سے بچانا چاہیے۔ اور پھر جب وقت نکل جاتا ہے تو پھر لوگوں کے ذہنوں سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم جب اگنور کرنا سکھاتے ہیں نا تو آپ یقین کریں بڑی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور بھولنے کی عادت اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ تلخ باتوں کو جلدی انسان بھلا دیتا ہے۔ تو لیکن لوگوں میں پیشنس ختم ہو چکا ہے، بالکل بھی ہے ہی نہیں، پیشنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ان کے اندر۔ وہ یہ بھی میرے خیال میں بڑوں کو دیکھ کے ہی آ رہا ہے، بالکل ایگزیکٹلی، کہ آپ اتنا زیادہ اس چیز کو جو ہے نا ایشو بنانا کسی چیز کو، اور اس میں اتنا زیادہ تبصرے کرنا، بار بار جو ہم تبصرے کرتے ہیں نا، تبصرے کرنے سے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ پریشانی بڑھ جاتی ہے، تو موکل بھی بنتے ہیں، جتنے الفاظ ہم اچھے ادا کرتے تو اس کے بھی اچھے موکل بنتے ہیں، جتنے ہم غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کے بھی، تو تبصرے نہ کیا کریں۔ ایک پریشانی ہوئی گھر میں، کوئی رنجش چھوٹی سی ہوئی، اس کو مسئلے کی طرف لے جا کے اس کی گفتگو ضرور کریں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے، اس کا حل کر لیا، ختم، چیپٹر کلوز کر دو۔ مگر دوسرے دن بھی ہو رہا ہے، تیسرے دن بھی وہی بات ہو رہی ہے، کھانے میں بھی وہی بات، رات کو سوتے ہوئے بات، مطلب تبصرے پہ اس کو بتانا، پھر اس کو فون کرنا، تو یہ جو ہے نا ہم لوگ انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں اپنی تسلی کے لیے۔ پتہ ہے کیا، ایک انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنا دل ہلکا کیسے کروں،
تو وہ اس کو بہن کو بھی فون کیا، بھائی گھر میں نہیں ہے تو بھائی کو بھی فون کر دیا، اس کو بھی بتا دیا. وہ چاہے جس سچویشن میں بھائی جاب کر رہا ہے، بہن اپنے سسرال میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے کیا، مگر یہ چیزیں کیونکہ اس کو اپنی اطمینان چاہیے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے. یہ سمجھداری ہمیں کرنی چاہیے. مطلب ان کے دل و دماغ سے یہ بات نکل ہی نہیں رہی ہوتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بتا دیا، اس کو بتا دیا، یہاں سے مشورہ سن لیا، وہاں سن لیا، اب وہ ہمارا دل ہلکا ہو گیا. ہمارا دل ہو. مگر ایک انسان کہتے ہیں نا ایک دکھی تو 100 سکھی کی مثال ہے، کہ اگر آپ ایک برداشت کر لیں تو آپ کے اطراف میں 100 انسان جو ہے وہ سکھ پا سکتے ہیں. تو تبصرے کم کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی رنجش میں، اس کا حل کی طرف فوراً دھیان دو اور چیپٹر کلوز کر دو. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں لباس پر کتنی توجہ دینی چاہیے؟ لباس ہی تو ہماری پہچان ہے سب سے بڑھ کر. دیکھیں جانور لباس نہیں پہنتے نا، اور ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ پاک نے بتایا ہمیں. تو ہم لباس کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر میرے خیال میں کسی انسان کے پاس اس کے مطلب کھانا پانی کے ساتھ جو ہے سب سے بڑھ کر اس کا اہم ترین جو ہے جز ہے وہ لباس ہے. تو لباس میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ توجہ دیں، پورا لباس پہننے کے علاوہ صفائی ستھرائی پہ دیں. یہ میں نہیں کہوں گی کہ لباس میں اتنی توجہ دیں کہ اس کے لیے پورا پیسہ لگا دیں. آپ کا لباس جسم کو ڈھانکے، صاف ستھرا ہو، آپ کے پاس سے خوشبو آئے. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کوئی لباس پہنے تو اس میں یہ مت دیکھیں کہ وہ سستا ہے یا مہنگا ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. شخصیت کہتے ہیں نا، کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اور کتنے سادہ لباس پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں مگر ان کی شخصیت ہوتی ہے. تو قیمت جو ہے وہ انسان کے لباس کی نہیں ہوتی، شخصیت ہی قیمت ہوتی ہے. جب ہم اپنی شخصیت بنا چکے ہوتے ہیں یا پھر نہیں بن رہی ہوتی یا پھر مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لباس ہماری شخصیت نہیں بنائے گا، ہماری اپنی شخصیت وہ ہمارے لباس کو قیمتی کر دے گی. اگر ہم سستا بھی لباس پہنیں گے، اگر ہم اچھے انسان ہیں، ہم اپنے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہیں اور کچھ تخلیقی کام کر رہے ہیں. ترک کہاوت ہے نا کہ جس کے 2 دن ایک طرح کے گزرتے ہیں وہ انسان ناکام انسان ہے. تو 2 دن آپ سوچے ذرا سا کہ مطلب کسی کو بھی تعمیر کرنے کے لیے، کسی کی بھی شخصیت کی نشوونما کے لیے یہ سوچ کتنی بڑی پاور رکھتی ہے کہ آپ کے 2 دن اگر ایک طرح کے گزر رہے ہیں تو آپ ناکام ہیں. آپ نے دوسرے دن بھی اگر وہی آپ ریپیٹ کیا ہے، وہی معمول ہے آپ کا کام کا، آپ نے اس کو اچھائی کی طرف نہیں کیا. ہر کام میں اچھائی کا پہلو ضرور رہ جاتا ہے. ہم نہیں کہیں گے آج ہم نے جو اپنے گھر میں کام کیے ہیں یا آفس میں کہیں پر بھی تو یہی بہتر سے، اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. بالکل، اس سے بھی نیا. بڑے بزرگوں کی باتوں میں اتنی گہرائی چھپی ہوئی ہے لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں نا. سوچنے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا. سوچنے کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ سوچنے کے لیے جو ہے وہ میں تو بس ایک ہی چیز سے بہت سا بیزار ہوں کہ ہمارے نسلوں کے پاس، جو بچوں کے پاس، نوجوانوں کے پاس، اب تو ایک اچھی خاصی عمر والے کے پاس بھی مطلب موبائل کا ہر وقت یوز اور اس میں سرچ کرنا، دیکھتے رہنا. تو یہ سوچنے کی مہلت آپ سے چھین چکا ہے، سوچنے کی صلاحیت آپ سے چھین چکا ہے، پڑھنے کی صلاحیت آپ سے چھین چکا ہے. سرچ کرنا، تحقیق کرنا، یہ ساری صلاحیتیں آپ کی جو ہے وہ کہیں ماضی میں دفن ہوتی جا رہی ہیں. آپ کی شخصیت کا آپ کو صرف انجوائمنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ ٹائم پاس ہو جائے، گزر جائے، اس میں بڑا لطف آنے لگتا ہے، بڑا مزہ آنے لگتا ہے. جی. تو ہمارے یہی ایک بیسک وجہ ہے جو میں کہتی ہوں بڑائیوں کی جڑ ہے. آپ کسی بھی اینگل میں چلے جائیں تو یہ مین مسئلہ موبائل کا ہی نظر آتا ہے. موبائل کا، یہ ٹک ٹاکر، یہ کیا چیز ہے. آپ نے جو کبھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایک واقعات سنا معیار پاکستان کا، اس حوالے سے بے شمار چیزیں سامنے اب آ رہی ہیں. اب یہ کہ جو چیز کہہ رہے ہیں بیج بویا تھا تو وہ درخت اب سامنے آ چکا ہے اور بڑی جلدی آیا ہے. تو میں تو خوش اس بات سے کہ بہت جلدی سامنے آ گئے اس کے نتائج، تو لوگوں کو رک جانا چاہیے. بالکل. میں نے ایک چھوٹی سی کہاوت بھی سنی تھی، ہمارے مطلب گھر میں بڑے اکثر یہ بولتے تھے کہ جو کھایا ہوتا ہے وہ من پاتا ہوتا ہے اور پہنا جگ پاتا. کہ مطلب سامنے والے کو آپ کو دیکھ کے مطلب یہ ناگواری کا احساس نہ ہو. بالکل. مین چیز میں نے خوشبو کہا نا کہ ایک صاف ستھرا ہو اور خوشبو ہے. خوشبو ہمارے نبی کو بہت پسند ہے اور خوشبو بہت طاقت بخشتی ہے. خوشبو میں ایک صلاحیت ہے، بالکل ایک صلاحیت. اسی لیے مسجد جاتے وقت منع کیا گیا ہے کہ لہسن اور پیاز کھا کے نہ جاؤ. مطلب بدبو جن چیزوں میں یہاں تک غذا ہے، پسندیدہ ترین ہے. لہسن مجھے بہت پسند ہے، پیاز بھی پسند ہے، مگر ہم سب کو پسند ہے، ضروری ہے ہمارے کھانوں میں شدت سے استعمال ہوتی ہیں چیزیں.
مگر ان میں مطلب ان کی ایک ٹائم ہے, آپ اس کو ہر چیز کو اس کے ٹائم پہ یوز کریں, اس کے ٹائم پہ اور کہاں پر یوز کرنا ہے وہ جگہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بعض لوگ اگر شوق سے کھاتے ہیں تو کھا کے مسجد میں مطلب ناگواری بدبو سے آتی تو خوشبو آئے, اور خوشبو سب سے بڑی بات ہے کہ خوشبو طاقت بخشتی ہے. بالکل, یہاں تک کہ نماز میں بھی خوشبو لگا کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. عطر پسندیدہ ہے, جمعہ کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ عطر استعمال کرو. تو لباس ایسا ہو کہ ایک تو آپ کا جسم پورے ڈھانکے, آپ کو جانور سے مختلف کر دے, صاف ستھرا ہو, اور تیسری چیز اس میں آپ کے پاس سے خوشبو آتی ہو. اس کا اہتمام بہت ضروری ہے, اتنی توجہ. اور یہ میرے خیال سے مردوں عورتوں دونوں کے لیے کہی گئی ہے. بالکل, میں دونوں ہی کے لیے یہ بات کہتی ہوں کہ دونوں کو ہی, یہ نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی خوشبو استعمال کریں. عورتیں اچھا, تو سب سے اہم جو ہمارے معاشرے کا جو جز ہے, جو ایک ماشاءاللہ سے ماڈل ہے ہمارے پاس کے مرد حضرات جو ہیں, وہ اکائی دہائی والی بات ہوتی ہے. یہاں پر میں ایک اور سوال ایڈ کروں گی کہ کیا شرم و حیا کا تعلق صرف عورت سے ہی ہے؟ نہیں ثنا, بالکل بھی نہیں. شرم اور حیا دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں نا. حیا میں تو ایمان اور حیا, ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس سے حیا چلی جاتی ہے وہ ایمان بھی چلا جاتا ہے, اور جس کے پاس سے ایمان چلا جاتا ہے تو حیا بھی چلی جاتی ہے. تو اس میں دونوں کے لیے کہا گیا ہے نا, انسان ہے, ہمارے لیے ہی کہا ہے. اس میں عورت اور مرد کی قطعاً تفریق نہیں ہے کہ حیا سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ایمان کے ساتھ, کیونکہ مسلمان کے لیے حیا ہے نا. ہم کفار کے لیے تو کبھی بھی سوچ بھی نہیں سکتے نا ان کے اندر اللہ پاک نے یہ, اللہ پاک نے تو خیر میں نہیں کہوں گی, مطلب اپنے اعمال سے یا پھر ان کی پرورش ہی ایسے معاشرے میں ہوتی ہے جہاں پر حیا کو وہ ایک بری چیز سمجھتے ہیں, شرمانا, ان کو دکھانا پہ زیادہ فوقیت ہوتی ہے. تو ایک مسلمان کے لیے مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کے لیے حیا سب سے اہم ترین چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ حیا جو ہے وہ ہمارے یہاں اگر نقاب سے پردے, کفار سب سے زیادہ اس چیز کو ہمارے اندر سے نوچنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جس کے اندر حیا ہے تو اس کے اندر ایمان بھی ہوگا, اور جس کے اندر ایمان ہے تو وہ مضبوط کس میں ہوتا ہے, اپنے اللہ پاک کی طرف سے ودیت کی ہوئی جو قوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کفار سے لڑ سکتا ہے یا برائیوں سے لڑ سکتا ہے. تو سب سے پہلے اٹیک کفار کس پہ کرتا ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, آپ ذرا اطراف میں نظر ڈالیں گے, آپ کی حیا پہ کرتا ہے. اور یہاں پہ پہلی چیز ہی لباس آ جاتی ہے. جی, یہیں سے جی, وہ نمازی کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں, وہ نقاب اور حجاب کو سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں. پورا زور دیا جاتا ہے کہ کم سے کم عورت کپڑے پہنے. تو مردوں نے بھی تو وہی شروع کیا تھا, مرد تو پورے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو مردوں اور عورتوں کے لباس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں رہ گیا. نہیں تو مردوں کو بھی اللہ پاک نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ آپ نیکریں اور چڈیاں چھوٹی چھوٹی سی یا چڈے پہنے جو آج کل پہنتے ہیں, تو وہ کہیں پر بھی جائز, میں نہیں سمجھتی اس کو. ساجد صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آج کل جو کرونا وائرس ہے اس کا مطلب بہت بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے, تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہماری گھریلو زندگی متاثر ہوئی ہے؟ ثنا, ہماری ہی نہیں, میں سمجھتی ہوں تمام دنیا کی زندگی متاثر, شدید ترین متاثر ہوئی ہے. یہ ہمارا جو ہے موضوع, مطلب ہر ایک کے پاس بولنے کو, سمجھنے کو, دیکھنے کو بہت کچھ ہے, مگر ہماری جو اپنی پاکستان کی جو زندگی, جو ہماری مشرقی جو خواتین کی زندگی تھی, وہ بہت زیادہ اس چیز سے متاثر ہوئی, بہت زیادہ ماحول سے. اور میں سمجھتی ہوں کچھ سمجھ بھی آ گئی ہوگی بہت زیادہ, کیونکہ صفائی سے لے کے جو ہے وہ اپنا پہناوا ہے, اپنا نقاب ہے یا ماسک جس کو کہا جاتا ہے, اس کی اہمیت. اب دیکھو نا, نقاب کو اور ماسک کو ایک ہی اس میں جوڑ دیے گئے, ایک ہی معنی میں, اور کور کرنا, چہرہ کور کرنا, حالانکہ وہ صرف سانس کا تھا, مگر جب سانس کور کرتے ہیں تو پورا یہ مطلب کہ دین کی طرف جو ہے وہ تھوڑی رغبت ہو رہی ہے. بالکل, کہ آپ جو ہے وہ وضو میں رہیں, پانی سے ہاتھ دھونا, وضو میں رہیں, نماز پڑھیں, اللہ کی طرف جھکیں. تو ہم ایک طرح سے مطلب مضبوط بھی ہوئے ہیں. متاثر تو شدید ہوئی زندگی, ظاہری بات ہے, جابس کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل آگے, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کھانے پینے کا بھی ہمارے یہاں یہ اٹھ کھڑا ہوا تھا, کیونکہ جو یہ وبا ہمارے یہاں پھیلی ہے, تو اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کو امیونٹی, اپنے سسٹم جو ہے بہت اسٹرانگ کرنے کے لیے گوشت آپ کو لینا ہے, آپ کو انڈے لینے ہیں, دودھ پینا ہے, آپ کو ڈرائی فروٹ لینا. اب یہ بتائیں مجھے کہ کیا غریب یہ کھا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو 2 وقت کی روٹی بدترین مشکلات کے بعد اس کو وہ کہیں مل پاتی تھی, اپنے بچوں کو کے لیے. تو ویسے ہی آج کل بھی نہیں کہوں گی, پہلے بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ والا حساب تھا, لیکن اب کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ معاملات خراب ہو چکے ہیں, بے انتہا معاملات خراب ہو چکے ہیں. مگر کرونا نے معاف تو کسی کو بھی نہیں کیا.
جس کے پاس یہ سب کچھ پوری تھا دنیا متاثر اس کو بھی وہ لے گئی اپنے ساتھ، قضا بن کے آئی تو اس کو بھی لے گئی، اس کو بھی نہیں معاف کیا. مگر یہ فرق ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ آ گیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کتنا انسان بے بس ہو جاتا ہے ایسے وقت میں کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مطلب صرف اور صرف اس کے کہ وہ اللہ سے لو لگائے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے اور وہ کم از کم صاف ستھرا رہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ آج کل جو ہے وہ مرد حضرات جاب ختم ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہے، تو اس کی وجہ سے گھر میں پریشانیوں کا بہت سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مطلب ہر ایک کو پریشانی فیس کرنی پڑ رہی ہے، تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ سنا دیکھیں نا، یہ جو اب آن لائن ہے، یہ فوڈ سسٹم، فوڈ پانڈا وغیرہ ہے، یہ میرے خیال میں اس کے بعد ہی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ زیادہ جی بالکل. لوگوں نے نا، خواتین نے گھر میں بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دیا. آن لائن عورتوں نے اس وقت عورتوں نے بھی بہت بہادری سے اس کا سامنا کیا، سچی بات ہے، بہت بہادری سے کیا. مطلب وہ خاتون جو کبھی ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اپنے آپ کو بتاتی تھی کہ میں تو بہت خوشحال ہوں، بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے، مگر میں نے ان کو بھی دیکھا کہ وہ واٹس ایپ گروپ میں جو ہے نا کہہ رہی ہیں کہ ہم کپڑے سیل کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ اس وقت خواتین نے بہت بڑا اپنا کردار ادا کیا، ہمارے پاکستان کی خواتین نے، اور جگہ بھی کیا ہوگا، مگر یہاں کی خواتین کو میں زیادہ جانتی ہوں، قریب سے میں نے مشاہدہ کیا کہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ کھڑی ہو گئی اور گھر سے اپنا بزنس شروع کیا. کنٹینیو کرتے ہیں، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. سارے صاحبہ، آج کل کرونا کی وجہ سے بچوں کے اسکول بند ہیں اور یہ آن لائن جو سسٹم چلا ہوا ہے، اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھائی متاثر ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ پریشان ہے، تمام والدین پریشان ہیں اس سلسلے سے. اب یہ مجھے نہیں علم کہ اسکول کی انتظامیہ کتنی پریشان ہے یا کتنی خوش ہے، مگر والدین بہت زیادہ پریشان ہیں. ظاہر بات ہے کہ ایک فیس جمع کرانے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتا ہے کسی ایک مرد کو اپنے بچے کے لیے یا کسی اور یہ ایک مین مسئلہ ہے آج کل آن لائن میں. یہ اتنی پابندیوں کے باوجود کی فیس تمام اسکول آدھی لیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جی بالکل، یہاں تک ہمارے علم میں نہیں ہوا، یا شروع میں ایک آدھ مہینہ ہوا مگر نہیں ہوا. اس سے یہ بگاڑ جو زیادہ سے زیادہ جو کس کا ہوا، مایوسی پھیلی والدین میں، اور بگاڑ کس کا ہوا ہے، ہمارے چھوٹے بچوں کا. یہ بالکل جیسے ان کا کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا. یہ ان کا مصرف کیا ہے، ہم مطلب یہ اپنا مصرف کھو چکے ہیں، بالکل وہ والی کیفیت میں بچے آئے. بہت کم ہوں گے، میں سمجھتی ہوں 100 میں شاید 10% ایسے فیصد والدین ہوں گے جو انہوں نے اس کرونائی جو پیریڈ تھا ہمارا اسکول کی وجہ سے، اسکول بنتے، مدرسے بنتے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ شغل دیا ہو، ان کے ساتھ مصروف رہے ہوں اور انہوں نے فیل نہ ہونے دیا. میں نہیں سمجھتی، بہت مشکل تھا، ناممکن تھا کہ ان کو فیل نہ ہونے دیں. اور ان کے ساتھ اتنا زیادہ پورا ٹائم جو اسکول میں گزرتا تھا بچوں کا، جو پڑھتے ہوئے گزرتا تھا، مطلب صبح 7 سے 12 بجے، کہیں 2 بجے کے بھی ٹائمنگ ہوتے، کہیں 1 بجے. روٹین سیٹ تھا ان کا. ہاں، اتنا لمبا ٹائم کیسے کوئی مستقل بچوں کے ساتھ جو ہے نا ایک ہی کام کر سکتا ہے، نہ ان کو گھر میں اتنی دیر تک پڑھا سکتا ہے. پھر یہ کہ ٹیوشنس کے لیے بھی اگر بھیجنا چاہیں تو وہ بھی مشکل کے کلوز نہیں ہونا، قریب نہیں آنا، 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، کسی نئے کو گھر میں نہیں آنے دینا ہے. مطلب اتنی پابندیوں کے بعد تو بہت مشکل تھا کہ بچوں سے، اور بچے اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں کرتے. پھر آن لائن جو سسٹم پڑھائی کا تھا وہ تقریباً اسٹڈی نہ ہونے کے برابر ہے. کچھ بچے کر لیتے تھے اسکول میں، کچھ بچے نہیں کر پاتے، کوئی اٹھ ہی نہیں پاتا تھا. کیونکہ جب سے یہ شروع ہوا تو بچے رات بھر جاگنے لگے. بچے کیا، گھر والے بھی. اب یہ سسٹم ہم لوگوں کا رائج ہوتا جا رہا ہے کہ رات کو جاگنا بڑا خوشی کا سبب بن گیا ہے، بہت اچھی بات ہو گئی، پر انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک ریگولر بچہ اسکول جا رہا تھا، اب اس کا روٹین اب نہیں، اس کے پاس جواز نہیں آ گیا اس کی پڑھائی میں، اس کے پاس جواز نہیں ہے. تو یہاں پہ بچہ بھی ڈسٹرب ہے، پیرنٹس بھی ڈسٹرب ہے کہ میں سوں کہ مجھے جانا نہیں ہے. بچے اگر تھوڑے بڑے ہیں تو ضد کر کے جاگ رہے ہیں، بالکل دیر تک جاگنے کی عادت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے. اب یہ کہ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا کہ ابھی کچھ عرصے سے سن رہے ہیں اسکول کھل جائیں گے، دیکھیں. لیکن ابھی بھی کچھ پیرنٹس کے ہے دماغ میں کہ شاید اسکول بند دوبارہ بند ہو جائے، کچھ نہیں پتا. مگر میں سمجھتی ویکسینیشن
جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو کوئی جواز نہیں ہے اسکول بند کرنے کا، کوئی جواز نہیں ہے لاک ڈاؤن کا، کوئی جواز نہیں بنتا کیونکہ یہ وبا ہے. اب اس کی جب ویکسین ایجاد ہو چکی ہے اور تمام لوگ لگوا رہے ہیں تو پھر اب کس لیے؟ اب تو یہ قسمت کی بات ہے، جس کو بیماری لگ گئی لگی. ابھی بھی کینسر، ابھی بھی ٹائیفائڈ جن کی ویکسین نہیں ہوتی تھی، کتنے سے خسرہ وغیرہ ہیں جن کی ویکسین ایک وقت نہیں تھی، اب ہیں، اب لگ رہی. اب جس کو اللہ پاک کی طرف سے اگر لگتی تو لگ جائے، یا ظاہری بات ہے جو جتنا بچ سکتا ہے بچ جاتا ہے، مگر اس کے لیے لاک ڈاؤن تو نہیں ہوتا نا، نہ خسرہ کے لیے ہے نہ کسی بھی چیز کے. اسی طرح سے یہ وبا بھی دھیرے دھیرے اب جب یہ ویکسین کے بعد سے اب ختم ہو چکی، لاک ڈاؤن کا کوئی جواز نہیں ہے. ہماری پاکستانی عوام وہ واحد عوام ہے جو ویکسینیشن سے ڈرتی ہے، کرونا سے نہیں ڈرتی. ویکسینیشن سے ایسی ڈرتی ہے کہ اس کو اس کے فوائد نہیں پتہ. دوسرا یہ کہ بالکل بھی اس بارے اتنے ابہام پیدا کر دیے گئے ہیں کہ یہ کسی کی سازش ہے. اب وہ ہمارے عوام اتنے باشعور ہو چکے ہیں نا کہ وہ فلمیں دیکھ کے اور بہت ساری باتیں پرانی دیکھے کہ اس زمانے میں یہ ہوا تھا، حالانکہ یہ وبا جو ہے وہ 100 سال پہلے بھی آئی تھی اور ہر 100 سال بعد ایک وبا آتی ضرور ہے. یہ ہماری تاریخ میں ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر 100 سال بعد زمانہ جیسے بدلتا ہے تو وبا بھی اسی طرح سے آتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ والی وبا کا سال یا یہ والا وقت ہم نے دیکھ لی، ہماری آنے والی نسلیں اللہ نہ کرے کون سی بیماری دیکھیں گی اگلے 100 سال بعد. اب یہ کچھ نہیں پتا کہ کتنے سال بعد دنیا ختم ہو جائے گی، مگر یہ اگر آپ پڑھتے ہیں تاریخی کتابوں کو دیکھتے تو ہر 100 سال بعد کوئی نہ کوئی وبا تھی اور ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک مسئلہ اور ایڈ کروں گی، جیسے کہ آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں بچوں کی، تو ان کی پڑھائی میں خلل پیدا ہو رہے ہیں. تو ان آن لائن پڑھائی کے ساتھ وہ چیز بھی ایڈ ہے کہ جن بچوں کے جو مطلب پیرنٹس جو ہیں وہ وین لگواتے ہیں، جو بچے دور جاتے ہیں اسکول، تو ایک وین والوں کو بھی ایشو بنا ہوا ہے کہ اگر وہ بچوں کو لے کے نہیں جائیں گے لیکن ان کو بھی پیسے چاہیے، ان کو بھی فیس چاہیے، کیونکہ بقول ان کا روزگار ہی اسی پہ ہے. تو یہاں پہ بھی ایک بہت زیادہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے پیرنٹس اور وین ڈرائیور کے درمیان. میں سمجھی نہیں، مطلب کہ وین کو لگنا چاہیے؟ جی، مطلب وین والا اگر پک نہیں کر رہے ہیں تو پیرنٹس کا ماننا یہ ہے کہ جب وہ بچے کو لے کر ہی نہیں جا رہے ہیں تو وہ پیسے کس بات کے دیں. یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے سنا کہ وہ اپنی فیس لیتے ہیں. یہاں وین والے بہت غلط کرتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے بالکل. ان کو تو ظاہر بات پیسہ چاہیے ہوتا ہے. 2 مہینے نہیں آئیں گے مگر وہ چھٹیوں کے پیسے لے لیتے ہیں پہلے سے کہ آپ نے ہم کو بک کر لیا ہے، اگر آپ 2 مہینے کی فیس ہمیں نہیں دیں گے. اسکول کا تو چلو کوئی جواز بنتا ہے، مگر وین والوں کا میری سمجھ میں نہیں آتا. اور اس کے بارے میں کمپلینس ہو چکی ہے اور ان کو منع بھی کیا گیا مگر کوئی نہیں مانتا، کیونکہ والدین بہت مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ 2 مہینے بعد اگر نہیں آئیں گے تو پھر نئی وین، جی بالکل، نیا سسٹم، نیا سب کچھ. دیکھیں آپ وین والے کے اوپر اپنے بچے کو بالکل بلیو کر کے چھوڑ دیتے کہ آپ کا بچہ ان کے حوالے ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت زیادہ مطلب پریشانی والی بات ہے کہ پھر ان کے درمیان کوآرڈینیشن نہیں ہوتی اور پھر مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ وہ ذمہ داری دیکھیں نا، کتنے ڈرائیور ایسے ہیں کہ واقعی اس چیز کو ذمہ داری بنا کے لے کے جاتے، ذمہ داری بنا کے لے کے آتے ہیں. ہاں کچھ کیسز ایسے ہو جاتے ہوں گے مگر پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ وین کے ڈرائیور جو ہیں وہ ذمہ داری لیتے ہیں. اگر جو آپ نے جو فیس لینے کی جو بات کرنی ہے کہ وہ چھٹیوں میں لیتے ہیں یا پھر وہ پریشان کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہم لوگ واقعی والدین جو ہے نا بڑے لاچار ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر جو افورڈ کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو پیرنٹس نہیں کر پاتے تو ان کے لیے تھوڑی بہت رعایت ہونی چاہیے. یہ وین کے جو ڈرائیورز ہیں یا جو ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے ان لوگوں کا، تو اللہ کرے کہ ان کو یہ احساس ہو یا ان کے لیے کچھ احتجاج بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ ضرور کریں، ان سے بات کریں، ان کو سمجھائیں. میں کہتی ہوں نا، گفتگو ہر معاملے کا حل ہوتی ہے. میرے خیال سے موجودہ حالات میں ہر ایک کو احساس کرنا چاہیے آج کل جو سچویشن ہے، سب ایک دوسرے کا بہت زیادہ کریں، مگر یہ لوگ بالکل بھی نہیں کرتے. جہاں تک ہمارا مشاہدہ ہے یہ نہیں کرتے. سعید صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ جو گھریلو تشدد ہوتے ہیں آپس میں کسی کے بھی درمیان، تو کیا اس میں مداخلت کرنی چاہیے؟ ثنا، تشدد کی نوعیت کیا ہے؟ ذہنی تشدد یا جسمانی تشدد؟ دیکھو، ذہنی تشدد میں تو ہم مداخلت بالکل بھی نہیں کر سکتے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ پوائزن ہے، سائلنٹ. ہمیں نہیں پتا کہ گھر کے اندر کون کس کو کس طرح ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا ہے، کس کو مار رہا ہے. دھیرے دھیرے ہمیں نہیں پتا. مگر یہ جو جسمانی تشدد ہے یہ جرم ہے، یہ جرم کے زمرے میں آ جاتا ہے. جرم کے زمرے میں ذہنی تشدد بھی آتا ہے، مگر اس کا ابھی تک کوئی
قانون نہیں بن سکا نا ابھی تک کوئی اس کے لیے کوئی FIR درج ہوتی ہے، مگر جسمانی تشدد کے لیے بالکل مداخلت کرنی چاہیے۔ پہلے زمانے میں چھوٹی سی تھی، جب میں سنتی تھی پہلے زمانوں کی باتیں، میں امی وغیرہ میں بتاتی تھی کہ فلاں گھر میں رونے کی آواز آئی، مگر کہ لوگ مداخلت کرنے سے ڈرتے تھے کہ وہ الزام لگا دے گا، یا یہ ہوتا ہے کہ کسی کا ذاتی معاملہ ہے تو ہم اس میں مداخلت نہ کریں تو نہیں جاؤ۔ اور عموماً شوہر ہی کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، باپ بھائیوں کی طرف سے اکا دکا کہیں آتی ہوں ورنہ نہیں آتی، مگر شوہر کی طرف سے ہی آتی ہے۔ تو اس میں کہتے تھے کہ کبھی بھی مداخلت مت کرنا، گھر خراب ہو جائے گا، مطلب اس طرح کی سوچ بہت ہی خوف، گھر خراب ہو جائے گا۔ اور وہ مرد کرتے بھی تھے کہ اگر کوئی مرد، ابھی بھی عورت تو اول تو اتنی بولڈ نہیں تھی ایک زمانے میں کہ جا کے دروازوں میں جا کے پوچھتی، اب کی عورت ماشاءاللہ بہت بولڈ ہے، بہت کیئرفل ہو کے بات کر رہی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو پہچانتی بھی ہے۔ مگر مرد اگر جا کے بات کرتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا ایسی آوازیں آ رہی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ فلاں تمہارا مطلب کوئی رشتہ ہے کیا۔ سب سے پہلے مرد کا حربہ یہی ہوتا تھا کہ دوسرے کو سامنے سے ہٹانا ہے، اس پر الزام لگا دو۔ مطلب کہ جوائنٹ فیملی میں بھی لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ آپ وہ تو بہت بڑا جرم ہے، مطلب گناہوں میں آ جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں اس کی تو پکڑ ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے اگر کوئی نابینا بنا ہوا ہے تو اس کی تو سخت پکڑ ہے اس بارے میں، یا غلط کو غلطی کا احساس کروانا چاہیے۔ ہاں بالکل، مگر کسی میں سمجھتی ہوں پڑوس میں اس سے بھی آواز آتی ہے کسی کو مارنے کی، پیٹنے کی، چاہے آپ عورت ہوں چاہے آپ کو اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ اس کا دروازہ بجا کے اس کو بتائیں کہ میں پولیس کو بلا لوں گی یا بلا لوں گا اور آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے، وہ جانور کو کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ جب ہمارے محلے میں اگر کوئی شیر یا درندہ یا سانپ آرے سب مل کے اس کو مارتے ہیں نا، کہ نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے کسی انسان کو نقصان ہی پہنچا رہا ہے۔ ایک اشرف المخلوقات بنا ہوا ہے، ایک اچھے کپڑوں میں، مگر کسی کو بھی مار رہا ہے۔ وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ صرف بیوی کو مارا، کسی کو بھی ایک انسان اگر مار رہا ہے تو اس کا وہ حق نہیں ہے کہ اس کو مارے۔ یہ تشدد کرنے کا حق اس کو نہیں دیا کسی نے، کسی قانون نے، کسی شرع نے، کسی رشتے نے اس کو نہیں دیا۔ تو اس میں مداخلت میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ان معاملات میں مداخلت کرنے کی، جرم کو پکڑنے کی۔ اگنور کبھی بھی نہیں، اگنور کرنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی دوبارہ کہیں نہ کہیں، جس نے بھی اگنور کیا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنے میرے ساتھ بھی یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت ایسا ضرور ہوگا کہ جب مجھے مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ مددگار نہیں بھیجے گا، اس کے اندر یہ خوف ضرور ہو۔ صاحبہ مجھے بتائیے کہ جو خواتین ہیں ہماری، وہ ایکسرسائز کرنے سے بہت گھبراتی ہیں، اب ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ گھر کا کام کریں گی تو بس وہی ان کی ایکسرسائز ہو گئی، کیونکہ خواتین کا اکثر ہوتا ہے کہ ہم نے پورا دن یہ کام کیا وہ کام کیا، اب ہمارے اندر ہمت نہیں ہو گئی میں ایکسرسائز، پھر وہ سو جاتی ہیں، بس پورا دن گیا اس میں۔ تب اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ گھر کا کام کرنا ایکسرسائز تو بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھو نا، جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں کہ ریلیکس ہونا چاہیے اس کے 10 منٹ تک ہم ایک ہی پوزیشن میں جائیں گے، اپنے پیروں کی، ہاتھوں کی، یا گردن کی ہے یا کمر کی ہے، یا جھکنا ہے تو ایک بار تو نہیں جھکتے نا ہم، ہے نا۔ کتنی آپ نے دیکھی ہوں گی ٹی وی میں، کتنی آپ نے خود بھی کیا ہوگا، میں بھی کرتی ہوں، تو 10 بار 50 بار پھر بڑھ جاتا ہے وہ ٹائم ہمارا۔ آج کل تو اب خواتین کا یہ کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی۔ اب یہ دیکھیں، جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم نے کھانا بنانا ہے تو یوں چمچ چلا کے رکھ دیا تو یہ ایکسرسائز نہیں ہے۔ برتن دھویا آپ نے، 5 منٹ میں آپ کے برتن، یا 10 منٹ میں آپ کے برتن دھل گئے، تو یہ ایکسرسائز کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے مسلس کو ریلیکس کرنے کے لیے اتنی ہم تھک ضرور جاتے ہیں مگر ہماری ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے۔ ایکسرسائز تو ہمیں کنٹینیو جو ہے نا، کچھ ٹائم کو ہمیں فکس کرنا ہوتا ہے کہ ہم 10 منٹ تک۔ اب دیکھیں نا، یوگا کرتے وقت جھکنے ہوتا ہے، یہ باڈی کو اسٹریچ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہاتھ اٹھا کے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہماری ایک گنتی ہوتی ہے نا، اور وہ ایک ہی عمل کو ہم بار بار دہرا رہے ہیں کئی ٹائم تک۔ بہت سے لوگ شوقین ہوتے ہیں یا ان کو ضرورت ہوتی ہے یا ان کے اندر اسٹیمنا ہوتا ہے تو وہ 100 بار بھی اس کام کو ہم لوگ کرتے ہیں، جھکنے کا ہے یا ایکسرسائز کرتے ہیں لیٹ کے کرنے کے لیے۔ مگر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں گھریلو کام میں، ہم بار بار تو نہیں کر رہے ہوتے نا، اسی چیز کو تو نہیں کر رہے ہوتے۔ یا لوگوں کا کہنا یہ تو کہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، وہ ایکسرسائز میں شمار، میرا کہنے کا مطلب وہ چیز ہمارا جو کام ہے گھریلو کام، ایکسرسائز میں شمار نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیں تھکاوٹ دیتا ہے۔ ہم ایکسرسائز کریں گے تو ہم ریلیکس کریں گے، آپ کو ٹائم نکالنا چاہیے اس کے لیے، اپنے لیے بالکل نکالیں جی۔ اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، بالکل دونوں کے لیے ان کا اپنا حق ہے کہ اپنے جسم کو وہ کم از کم ریلیکس کریں۔ اور اس سے جو ہے نا ذہنی نشو و نما بھی بڑی اچھی، مطلب یہ کہ خوشگوار اثرات ہمارے جسم میں آتے ہیں، ہم آئندہ کچھ بھی کام کرنے کے لیے ہم پھر سے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب تھک ہار کے پھر سوتے ہو، پھر تھکے ہوئے اٹھتے ہو تو وہ آپ کی نا نیند، میں نہیں سمجھتی کہ جو ایکسرسائز نہیں کر رہے ہوتے وہ فریش اٹھتے ہوں گے۔
وہ پھر سے تھکے ہوئے اٹھتے ہیں، وہ پھر سے تھکے اور ہوئے پھر وہ اٹھتے ہیں. میڈیسن لے رہے ہوتے رات میں. ہاں ان کو اب ضروری ہو گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ گولیاں وغیرہ کھا کے تاکہ سکون سے نیند آئے. اور یہ ہماری جو پیناڈول ہے یہ تو بہت زیادہ عام ہوئی ہوئی ہے. پیناڈول تمہاری دوست ہو گئی ہے. اس کے بغیر چلنا ہی نہیں ہے. یقین کریں کہ پرس میں بھی ہوتی ہے، الماری میں بھی ہوتی ہے. اکثر لوگ تو تکیے کے سرانے بھی رکھ کے سوتے ہیں کہ جب کبھی تکلیف ہو تو کھا لیں. تو یہ کیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت غلط ہے. اس کے لیے ایکسرسائز ہے. اپنا کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ایکسرسائز سب سے اچھا ہے. مگر وہی بات ہے جو صبح کی ہوتی ہے یا شام کی عادی بنائیں، آپ کو اس کے بغیر سکون نہیں ملتا پھر. اور ایکسرسائز آپ یقین کریں بہت کم عمری سے میں نے کی ہے، اور مجھے اس کا مطلب فوائد، اس کے خوشگوار اثرات خود میں اتنا فیل کرتی تھی اور کرتی ہوں کہ میں اکثر لوگوں کو بڑی تعجب سے دیکھتی ہوں کہ یہ جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انہوں نے زندگی میں نہیں کی، میں کہتی ہوں ان کو تو خوشی ہی نہیں پتہ جنہوں کہ کبھی انہوں نے کیا نہیں تو ان کو وہ ریلیکس نہیں ہوئے، یا کبھی اپنے ذہنی پرسکون اپنے آپ کو نہیں رکھا انہوں نے. یہ بہت سارے کھیل ایسے ہیں جو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی آپ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اپنے لیے تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا نہیں، میں سمجھتی ہوں اتنی بڑی زندگی، اتنا بڑا دن ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں پتا کہ ہم کل مر جائیں گے یا ابھی چلے جائیں، مگر پھر بھی ہمیں یقین تو ہے کہ اللہ پاک نے کچھ زندگی دی ہے، کچھ دنیا میں ٹائم دیا ہے، تو ہم اپنے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہمارا حق ہے اپنی ذات کے لیے نکالنا. مطلب زندگی کو گزار رہے ہیں، جینا نہیں ہے زندگی. جی ہاں گزار رہے ہیں کہ مل گئی ہے تو چلو. اور پھر اتنی ناشکریاں، اتنا کہنا کہ اتنی پریشان ہے، یہ ہمارے جو ہے نا الفاظ یہ بڑے معنی رکھتے ہیں. ہم لوگ غلط الفاظ بہت بولتے ہیں، شکر کے الفاظ کم ہی سننے کو ملیں گے. مطلب ایک روٹین میں ایک جملہ آ گیا کہ آپ کیسے ہیں، الحمدللہ ٹھیک، مگر الحمدللہ دل سے نہیں کہا. الحمدللہ جو ہے وہ اس کے معنی بھی نہیں سوچ کے کہے کہ واقعی آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. تو آپ نے اس سے پہلے کا جو وقت گزارا تھا کہ آپ مطمئن تھے، کہ آپ سکون میں تھے، آپ پھر بھی اس وقت سے پہلے بھی میں خیال میں شکایتیں ہی اللہ سے ہوں گی، زمانے سے ہوں گی، قریب بیٹھے لوگ سے ہوں گی، رشتوں سے ہوں گی. اتنی شکایتوں کے بعد الحمدللہ کا کوئی فائدہ صاحبہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بریک کا ٹائم ہو گیا ناظرین، بریک کا ٹائم ہو گیا، تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. سادہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ عورتیں جو مردوں کا مقابلہ کرتی ہیں یا ان کی برابری کرتی ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نا بہت ساری باتیں اب یہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں فیمنزم کے حوالے سے کہ مردوں کی برابری کرنا. مردوں کی برابری سے میں بہت سارے پہلو میں بات کر سکتی ہوں کہ کس حوالے سے برابری کرنا چاہتی ہیں. جسمانی لحاظ سے تو جسمانی لحاظ سے وہ چاہتی بھی نہیں شاید. میرے خیال سے تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جی تو وہ اس طرف تو جائیں گے نہیں. حالانکہ اگر بات کی جائے تو آپ پہلے یہ والی بات کو پورا کر لیں کہ ٹھیک ہے آپ جسمانی طاقت میں، کیونکہ اللہ پاک نے مرد کو پھر بھی مضبوط بنایا ہے، کبھی بنایا ہے. عورت کو بہت نازک اور وہ نزاکت میں ہی اچھی لگتی ہے. عورت کے لیے لفظی صنف نازک کہا جی نازک ہے. تو کس حوالے سے اب یہ جو برابری کا نعرہ جو شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں برابری میں اب جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا کھل جانا بالکل کہ مرد اگر باہر کام کر رہا ہے تو اس سے بھی باہر مرد اگر اب دیکھیں نا تھوڑی سی بات گھر میں بھی اگر فارغ بیٹھا ہے تو اٹھ کے باہر چل دیتا ہے. عورت کے لیے آسانی نہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی امی یا ہماری امی کی بات کرتے کرتے اچھا میں باہر سے گھوم کے چکر لگا کے آ رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا. کبھی ایسا نہ ہم نے کیا نام اپنی بیٹیوں کو ایسا کبھی چاہیں گے. ہماری آنے والی نسل میں جو خواتین ہیں، تو اب جو یہ خواتین کے جو اندر خواہش ہونے لگی ہے، میں جہاں تک سمجھتی ہوں یہی والی آزادی پر یہ لوگ بہت مطلب جنونی ہو چکی ہیں کچھ خواتین کہ ان کو اس طرح کی آزادی چاہیے کپڑے سے کہ ہم دوپٹہ نہیں، ہمیں چادر نہیں، ہم جب چاہیں اٹھ کے باہر چلے جائیں، جب چاہے گھوم کے آ جائیں، جس سے چاہے بات کر لیں. تو کچھ حدود ہیں ہمارے ہاں. اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، جو اللہ پاک نے جو ہمارے قرآن پاک میں جو حدود دی گئی ہیں، ہمارے نبی نے جو بتا دیا ہے، تو ان حدود میں رہتے ہوئے ہی ہمیں زندگی گزارنا زیادہ اچھا. دیکھو ترقی کی بھی اگر کس چیز کی وہ برابری کیا کرتی، ترقی بھی کرے تو عورتیں کس فیلڈ میں نہیں کام کر رہی ہیں. ہر شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے مردوں کے. ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ سے عورت کو تعلیم کی آسانی ہے، پڑھنے کی آسانی ہے.
جابس کرنے کی آسانیاں ہیں، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح سے جابس کرتی ہیں، کس طرح سے کس ڈریس میں جاتی ہیں، کس حلیے میں گھر واپس آتی ہیں، کس ٹائم. یہ سب عورت ہر انڈیپینڈنٹ ہے وہ اپنے ہر معاملے میں اپنے گھر کو لے کے. مگر اگر وہ برابری کا تصور جب کرتی ہے تو میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ برابری جب عورت مرد کس طرح سے کرتی ہے تو صرف اپنے آپ کو کھول دینا ہے، یا پھر اپنے آپ کو بالکل چار دیواری سے، مطلب یہ کہ چار دیواری ہٹا لو اس کے آس پاس سے. بولنے میں بھی میں دیکھتی ہوں جو عورتیں اس چیز کا نعرہ لگاتی ہیں وہ گفتگو میں بھی اس قدر زبان غلط استعمال کرنے لگتی ہیں، بالکل بالکل ہونے لگتی ہے. تو یہ برابری تو نہ ہوئی، یہ کیسے برابری ہوئی؟ یا وہ مطلب فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہم نے مرد کی برابری کی ہے تو ہم ان سے کم نہیں ہیں. مطلب یہ کہ بے حیائی نہیں، بالکل نیگیٹو کہ بے حیائی پھیلا کر برابری، بے حیائی پھیلا کے کیوں برابری کر رہے ہیں؟ پردے میں رہ کے برابری کر سکتے. اگر برابری ہے تو ہر چیز میں برابری کرو، ہر چیز میں ان کے ساتھ رہو. وہ کوئی دشمن نہیں ہے وہ معاشرے کا. ہمارا کوئی مرد ایسا کوئی فرد ہمارے معاشرے میں جو بھی مرد ہیں وہ ہمارے گھر سے ہی ابتدا ہوتی ہے. باپ ہمارا مرد ہے، باپ بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، دیگر رشتے ہیں ہمارے جو ہمیں تحفظ دیتے ہیں. ہمارے چار دیواری کے لیے وہی کتنا مطلب زمانے سے تغدر کرنے والا ہے. وہ سب سے پہلا جو شخص ہوتا ہے ہمارا باپ ہوتا ہے، پھر بھائی ہے، پھر شوہر ہے، پھر بیٹا ہے. تو ان سے برابری ہم کس چیز کی کریں گے؟ میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ آپ برابری ان کے کام میں بے شک کرو کہ آپ نے کام اچھا کیا، ہم بھی ویسے ہی کام کر کے دکھائیں. آپ نے اچھا پڑھا ہے، ہم بھی پڑھیں گے. ترقی آپ کرو، ہم بھی ترقی کریں. مگر اپنے آپ کو کھول دینا، لباس کم کر لینا، یا پھر معاشرے میں اور اپنے آپ کو بالکل جانور والی. میں تو ایسی خواتین کو صرف اور صرف معذرت کے ساتھ جانور ہی کہتی ہوں جنہوں نے تمام حدود توڑ کر اپنے آپ کو مرد کی برابری کا تصور دے کے اپنے آپ کو بڑا انہوں نے خشک کیا ہوا ہے کہ یہ برابری نہیں ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو گرانا کہلاتا ہے کہ انہوں نے اپنے مقام سے اپنے آپ کو خود گرایا ہے. سعادہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ وفا ہماری زندگی میں وہ جذبہ ہے جو ہمیں زندہ رہنے کی طاقت دیتا ہے، تو بے وفائی کیا انسان کو کمزور کرتی ہے؟ بالکل کمزور کرتی ہے، بعض اوقات ہمیں توڑ دیتی ہے. میرے خیال سے انسان ختم ہی ہو جاتا ہے. بالکل ختم ہو جاتا ہے. بے وفا لفظ ہی وفا اور بے وفا مطلب صرف بے کا فرق ہے، مگر اس میں ایک انسان ہمیشہ کے لیے گر جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے. اور وہی وفا جو ہوتی ہے وہ کسی کو پھر کھڑا کر دیتی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو طاقت بخشتی ہے، اس کو خوشیاں عطا فرماتی ہے. تو یہ جذبہ ایسا ہے کہ اس میں ہم کسی کو کچھ دوش نہیں دے سکتے کہ کب کس کے دل میں کیا خیال آ جاتا ہے اور کب بدل جاتا ہے کوئی. مگر کہتے ہیں نا کہ وفا پھر وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو بہت دکھی ہوتے ہیں اندر سے، بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے لوگ، بہت پریشان بھی جو ہوتے ہیں. کچھ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں کیونکہ پھر اگر بہت ہی ٹوٹے پھوٹے لوگ ہوتے ہیں، میں جہاں تک سمجھتی ہوں جن کو زمانہ ٹھکرا چکا ہوتا ہے، پھر ان کے اندر انتقام آنے لگتا ہے. وہ بلا وجہ ہی کسی سے بھی انتقام لے کے خوشی محسوس کرتے ہیں، کسی کو بھی تکلیف دے کے کرتے ہیں. تو وہ ایک بالکل الگ شخصیت کے لوگ ہوتے ہیں. مگر جیسے کہ کس کی غزل تھی، بڑی پیاری غزل تھی، میڈیسن کی غزل ہے، شاید پروین شاکر کی ہے یا کن کی غزل ہے. ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملے. تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو اندر سے بہت ٹوٹ جاتے ہیں، ہاں ٹوٹ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ٹھکرائے ہوئے ہو جاتے ہیں، تو واقعی پھر وہ لوگ وفا آخری دم تک نبھاتے ہیں، کرتے ہیں. تو وفا ایسی طاقت ہے، میں سمجھتی ہوں بہت بڑی پاور ہے وفا کے اندر، بہت زیادہ. کہ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ شخص وفا کر رہا ہے اور یہ میرے ساتھ مخلص ہے، تو دوسرا انسان مطلب بہت کمفرٹیبل ہو جاتا اپنی لائف میں. اس کو آگے بڑھنے کے لیے بہت آسان ہر چیز لگنے لگتی. کتنے ہی مشکل راستے ہو، کتنا ہی کٹھن مرحلہ ہو، وہ اس کو گزار لیتا ہے. اچھا، وفا جو ہے وہ مرد عورت کے درمیان ہی ہوتی ہے یا جیسے کہ عورتوں میں دوستیں بنی ہوں گی؟ بالکل ہر رشتے میں وفا ہے، بہن بھائی میں وفا ہے. کس کے لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا؟ ہر رشتے کے لیے، ہر رشتے کے لیے بہن بھائی. اب دیکھیں نا جائیداد کا جب مرحلہ آتا ہے تو یہ وفا ہی تو ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو کیسے دھوکہ دے کے، مطلب یہاں تک کہ بادشاہت میں بھی دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ جو بادشاہت ہے اس کی جو تخت ہے وہ ظاہری بات ہے، کہتے ہیں کہ خون مطلب یہ کہ مانگتا ہے،
جملہ بولا جاتا ہے کہ خون مانگتا ہے. پہلے زمانے کے بادشاہت میں باپ اپنے بیٹے کو کر دیتا تھا، بھائی اپنے بھائی کو کر دیتا تھا، مائیں مطلب ملکہ جو ہوتی تھیں وہ اپنے اولادوں کو کر دیتی تھیں. تو یہ رشتوں میں بھی یہی ہے، کسی چیز کی اگر حوث بڑھ رہی ہے، کسی چیز کی اگر طلب ہو رہی ہے یا کسی سے کچھ چھیننا ہے تو کوئی بھی رشتہ کسی کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں ہم میاں بیوی کے نام میں کوئی بھی رشتہ ہوتا ہے. سعادت صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ خاندان میں اگر کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی انسان کمزور ہو تو کیا اس کو اگنور کرنا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہمارے گھر میں، خاندان میں، ہمارے رشتوں میں، قریبی رشتوں میں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں اس نے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، دیکھو اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے یا اس کو سزا دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے ثنا، امتحان وہ کہنے والوں کا ہوتا ہے. پتہ ہے اللہ ایسے لوگوں کے، جب کسی کو اللہ نے صحت دے دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرما دی، ان میں اگر کوئی ایک معذور، کوئی ایک بیمار، ذہنی ہو، جسمانی ہو، کسی بھی حوالے سے کوئی کمزور ہو، مالی مشکلات میں کوئی گرا، ہاں بہت ساری تو چیزیں یہ ان کا امتحان شروع ہو چکا ہوتا ہے، جو صحت مند ہوتے ہیں، جو مالی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. پتہ ہے تو یہ خوش فہمی سے ہم لوگوں کو نکل آنا چاہیے کہ جس پر کوئی اب اس پہ تو اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں اس کو پر جنت اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی. جس پر یہ مشکل آ گئی اور جس کو وہ سروائیو کر رہا ہے، مدد کرنے والے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ وہ منتظر رہتا ہے، مگر اللہ پاک امتحان کس کا لیتا ہے؟ جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، ان کا دولت کا امتحان ہوتا ہے، صحت کا امتحان ہے. ایک پریشان حال کا کیا امتحان ہوگا؟ تو یہ بڑا سخت پکڑ، اس میں بڑی سخت گناہ ہے. جو لوگ صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو دیکھو بھئی اس کے ساتھ تو بہت برا ہو چکا ہے، اللہ نے اس وقت اس کا امتحان ہے، یا اس کے ساتھ اس نے کچھ غلط کیا ہوگا، اور اپنے یہ چیز بھول چکے کہ یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، جبکہ امتحان انہی کا ہوتا ہے جن کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہوا تھا. جس کو کچھ عطا ہی نہ ہو، جو ہر چیز سے خالی ہو چکا، اس کا کیا امتحان ہوگا. سعادت صاحبہ یہیں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مزید گفتگو کریں گے. آج بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت زیادہ مزہ ہے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. مجھے اپنی میزبان ثنا نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.